الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أولها رحمة وأوسطها مغفرة وآخرها عتق من النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اللہ جل جلالہ و منوالہ کا کرم احسان فضل کہ اللہ پاک نے محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو رمضان المبارک کے بالکل آخری عشرے میں پہنچا دیا. اس کے پہلے عشرے سے بھی استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. وہ بھی اللہ ہی کی مدد اور اللہ کے فضل سے ہوا ہے. اور دوسرے عشرے سے بھی استفادہ کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اور وہ بھی اللہ ہی کے فضل اور اللہ ہی کی مدد سے ہوا ہے. اور یہ آخری عشرہ چل رہا ہے. کچھ دن کا یہ مہمان سے رخصت ہونے والا ہے اور پتہ نہیں زندگی میں پھر ملے نہ ملے. زندگی ہماری وفا کرے نہ کرے
اور پھر ایسے مقدس لمحات سے ہمیں فائدہ اٹھانے کا اللہ موقع دے نہ دے کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے جو باقی ایام اور راتیں رہ گئی ہیں ان کو ہمیں غنیمت جاننا اور ان کو وصول کرنا ہے۔ کسی کی زندگی سے تھوڑی بہت کمی پیشی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور کسی سے زیادہ لغزشیں ہو جاتی ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہیں، وہ بھی اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو تھوڑی بہت غفلت جو ہوئی ہے یہ 22-23 دنوں میں، اس پر بھی اللہ سے استغفار کر تاکہ جو کمی پیشی ہوئی ہے، چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہیں روزے کے درمیان میں، تراویح کے درمیان میں، ہمارے جسم کے اعضاء کے استعمال کے اعتبار سے جو شرائط تھی، جو پابندیاں تھی، اس پر ہم پورا نہیں اتر سکے، اس پر توبہ اور استغفار کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ معافی چاہ لینے سے اللہ معاف کر دیتے ہیں اور اعمال کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور آگے کی ہمیں یہ فکر کرنی ہے کہ جیسا رحمت کا عشرہ گزرا، مغفرت کا عشرہ گزرا، اب باقی ایام میں ہمیں رحمتوں کے مانگنے کے ساتھ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے عشرے میں رحمت اللہ کی ختم ہو گئی، رحمت کا خزانہ ختم ہو گیا، اور دوسرے عشرے میں مغفرت ختم ہو گئی اور اللہ کے خزانوں سے مغفرت کا خزانہ ختم ہو گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ شروع رمضان سے اللہ کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور آخری رمضان تک، جب تک عید کا چاند نظر نہ آ جائے، یہ سلسلہ باقی رہتا ہے۔ تقسیم اس لیے ہوئی ہے رحمت کی، مغفرت کی، آگ سے آزادی کی، کہ چونکہ 11 مہینے انسان غفلت سے، لاپرواہی کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ زندگی گزارا ہوتا ہے اور ایک دم اللہ کی رحمت سے دور جا چکا ہوتا ہے، نمازوں کے چھوڑنے کی وجہ سے، مسجدوں سے دور ہونے کی وجہ سے، اعمال سے دور ہونے کی وجہ سے۔ اب جیسے ہی رمضان قریب آتا ہے تو اسے اللہ کی رحمت کی آس دلائی جاتی ہے۔ دیکھو، اگرچہ کہ تمہاری زندگی اللہ کی رحمت سے دور ہو چکی تھی اور تم نا امید ہو گئے تھے، گویا کہ مایوس ہو چکے ہیں، کیسے اب رمضان کے مہینے میں داخل نہیں، اللہ کی رحمت آپ کے گناہوں سے بہت بڑی ہے، اس لیے اپنے گناہوں کو بڑا نہ سمجھے، اپنی غفلت کو بڑا نہ سمجھے، بلکہ اللہ کی رحمت کی چادر تو کے سامنے ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ مکڑی کا جالا ہے، وہ مچھر کا پر ہے، اس کی کوئی حقیقت اور کوئی اہمیت نہیں۔ اس لیے رحمت کا عشرہ داخل ہونے والا ہے اور اللہ کی رحمت سے جو بندے اور بندیاں مایوس ہو چکی ہیں، ان مایوسی کو ختم کرے اور اللہ کی رحمت اور آغوش میں آ جائیں۔ تو ان کی امید دلانے کے لیے، مایوسی ختم کرنے کے لیے پہلا عشرہ رحمت کہا گیا۔ کسی کو آس دلاتے ہیں، کسی چیز کی شوق دلایا جاتا ہے، رغبت دلائی جاتی ہے، تو وہ بندہ قریب آ جاتا ہے، حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی مایوسی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو بچے اور جو بڑے اپنے ناکامیوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں تو ان کو ہمت دلانے کا اسلام نے سبق دیا ہے، تو ان کی ہمت افزائی کریں۔ وہ دل اپنے توڑ چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں ان کے دل، ناکام ہوتے ہوتے اور پریشان رہتے رہتے، جب ان کو ہمت دلائی جاتی ہے، ان کے دل کو جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمت افزائی کے کچھ کلمات کہے جاتے ہیں، تو پھر ان کے دلوں کے اندر ایک امید سی جاگتی ہے کہ ہاں، میں بھی کچھ کر سکتا ہوں، میں آگے بڑھ سکتا ہوں، میں اس ناکامی کو پیچھے چھوڑ سکتا ہوں، کامیابی میرے انتظار میں کھڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ جو بندہ بیمار ہوتا ہے، بندی بیمار ہوتی ہے،
اور بالکل موت کا وقت قریب ہے، تو اس کے بعد جا کر کیا کرنا؟ اسے موت کی سختیوں کا تذکرہ نہیں کرنا ہے، اسے جہنم کے ہولناکیوں کا تذکرہ نہیں کرنا ہے، اس کے سامنے اللہ کے عذابات کا تذکرہ نہیں کرنا ہے کہ تمہاری زندگی ایسی گزر گئی، اتنا تم نے ڈبا دیا، اتنا تم نے تکلیف دے دی، ایسے تم نے کر دیا، ویسے تم نے کر دیا۔ پہلے ہی وہ بندہ اپنی بیماری سے عاجز آ چکا ہے، نا امید ہو چکا ہے، اب زندگی باقی رہنے کی کوئی گارنٹی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب ایسے بندے اور بندی کے پاس جا کر اسلام نے یہ سبق دیا کہ تم جا کر ان کے پاس کچھ ہمت افزائی کے کلمات ضرور کہو کہ جو زندگی گزر گئی، اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑی تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے، بڑی رحمتوں اور مغفرتوں کا مالک ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے، زندگی باقی ہے تو بھی الحمدللہ، زندگی ختم ہو رہی ہے تو بھی الحمدللہ، زندگی میں بھی اللہ ہی کی مدد سے ہم جی رہے تھے، زندگی کے بعد بھی اللہ ہی کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ یہ ہمت افزائی کے کچھ کلمات حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ان کی موت کو تو ٹال نہیں سکتی، لیکن ضرور بھی ضرور ان کے دل میں ہمت افزائی کی اور امید کی کرن جگاتی ہے، اسے تسلی ملتی ہے، اس مریض کو تسلی ملتی ہے تسلی کے الفاظ کہنے سے۔ تو یہی بتایا گیا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا تھا، وہ رحمت کی امیدیں جگائی جاتی ہیں گنہگار بندوں کو، نافرمان بندوں کو، اور اللہ سے دور ہونے والے بندے اور بندیوں کو کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، آ جاؤ، اب اللہ اپنانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے سال بھر جو نہیں آ رہے تھے وہ بھی آنے لگ جاتے ہیں، جو پڑھ نہیں رہے تھے وہ بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں، جو تقویٰ اختیار نہیں کرے تھے ان کی زندگی میں تقویٰ آ جاتا ہے۔ اور پھر جب رحمت کا مکمل عشرہ گزرتے ان کے دل میں معافی کی طلب اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، ان کے دل کے اندر ایک آرزو، تمنا اور امید کی کرن جاگ جاتی ہے۔ رحمت کا عشرہ گزارتے اللہ ایسے دلوں کے اندر صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں، خود بخود وہ معافی مانگنے پر آ جاتا ہے۔ پھر دوسرا عشرہ ترتیب کے ساتھ اللہ نے گناہوں کی بخشش کا رکھا، تو رحمت کا عشرہ گزر کر رحمت سے استفادہ ہو گیا، اور پھر بخشش کی امید پیدا ہو گئی کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 20 سال کے، 50 سال کے، 18 سال، 80 سال کے سارے گناہ اللہ معاف کرنے، اس لیے کہ بیانات میں ہم سن رہے ہیں، کتابوں میں ہم پڑھ رہے ہیں، جی علماء سے ہم نے سنا، تفسیروں میں، اتوار کے بیانوں میں، پتہ نہیں کن کن موقع پر عجیب اسی رحمت کا عشرہ گزرتے معافی کی امید پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دوسرے عشرے کے بندے اور بندیاں اللہ سے معافی مانگنے کے لیے ان کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے، تو دوسرا مکمل عشرہ اللہ پاک نے معافی کا رکھا۔ اور جب معافی مل جاتی ہے تو ابھی ایمان والے کو اطمینان نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ موت تک کوئی گارنٹی نہیں ہے، استقامت ملے نہ ملے، باقی رہے ہم اعمال پہ باقی نہ رہے، اس لیے آخری عشرے میں جو ہم گزر رہے ہیں اس سے اللہ پاک نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں آگ سے آزادی کے لیے ہمیشہ، صرف آخری عشرے میں نہیں، ہمیشہ آپ اپنے آپ کو آگ سے آزادی کے لیے اللہ سے دعا کرو اور اس کے لیے دنیا میں تدبیر کرو۔ رحمت بھی مل گئی، بخشش بھی مل گئی، اب ہم مطمئن ہو گئے، یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب اپنے آپ پر مطمئن نہیں تھے زندگی کے آخری سانس تک، ہم کہاں مطمئن رہے؟ اور اللہ کے نبی کے صحبت یافتہ صحابہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے ایمان اور اعمال کے خاتمے پر اب تک مطمئن نہیں ہوتے تھے، تو ہم اپنی زندگی میں گناہوں کے ساتھ مطمئن کیسے رہے؟ اسی لیے فرمایا آخری عشرے میں کثرت کے ساتھ آگ سے آزادی سے اللہ سے دعا مانگو۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا 2 چیزوں کی کثرت کرو اور 2 چیزوں کا سوال کرو۔ ہم سب سنے، شروع رمضان سے سنے ہوئے ہیں، لیکن اس کا صحیح مفہوم جانتے نہیں ہیں، اس لیے عمل زندگی میں آتا نہیں ہے۔ کیا 2 چیزوں کی کثرت؟ شروع رمضان سے ہم نے سنا
لا الہ کلمہ طیبہ کی کثرت سے پڑھا کرو اور استغفار کی کثرت کرو. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. کلمے کی کثرت سے ورد کرو، صبح و شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف زبان سے کلمہ لا الہ الا پڑھنا یہ تو ثواب سے خالی نہیں ہے، لیکن اس کلمے کے مطابق ہماری 24 گھنٹے کی زندگی آ جانا یہ اصل کمال ہے. یہ بتایا گیا ہے، یہ سمجھایا گیا ہے. فرمایا استغفار کی بھی کثرت کرو اپنے اعمال پر، اپنی تہجد پر. رمضان میں بہت سارے لوگوں کو تہجد کی توفیق ہو جاتی ہے، اس تہجد پر مطمئن نہ ہو جانا. ہاں ثواب ضرور ملے گا، اللہ والوں کا شعار ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے. تہجد پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ زندگی پر توفیق نصیب فرمائے، لیکن مطمئن نہ ہو جانا. اپنی اشراق اور چاشت اور اوابین پر مطمئن نہ ہو جانا. 5 وقت کی نماز تو آتے ہی ہے، رمضان میں معمول ہو جاتا ہے، اور ایکسٹرا نماز تراویح پر مطمئن نہ ہو جانا. ساتھ میں ان سارے اعمال کے ساتھ استغفار کی کثرت بھی کرو، تاکہ ان اعمال کے اندر جو کمی پیشی ہو رہی ہے اس استغفار کی برکت سے وہ اللہ پاک کمی پیشی دور کر دے، تمہارے اعمال قبول ہو جائیں. یہ مطلب ہے استغفار کی کثرت سے کرنے کا. اور آخری 2 چیزیں جس سے ہمیں بے نیاز نہیں ہیں، کیا ہے؟ 2 چیزوں کا سوال کرو. ایک چیز کی طلب کرو، ایک چیز سے پناہ مانگو. جنت کی طلب کرو، جہنم سے اور آگ سے آزادی کی پناہ مانگو. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. جنت مانگے تو جنت الفردوس مانگا کرو، جو جنت میں سب سے اعلیٰ مقام اور مرتبے کی جنت ہے. جنت کے بھی درجات ہیں، جہنم کے بھی درجات ہیں. تو جب مانگنا ہی ہے تو ہم اعلیٰ چیز اللہ سے مانگ لیں. چھوٹی چیز کیوں مانگیں؟ چھوٹی بھی ہمارے لیے بڑی ہے، لیکن جب اللہ دینے پہ آتے ہیں تو کیا اللہ کی دے. اس لیے اللہ سے جنت جب مانگے تو جنت الفردوس. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. اکیلے مانگ رہے ہیں، اسألک مانگ لیں. اگر اپنے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو، والدین کو، بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو اور ساری امت کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو الف کی جگہ نون لگا لیں. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. اے اللہ ہم سب مل کر آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. کتنی پیاری دعا. الف سے اور نون سے معنی تبدیل ہو گیا. الف پڑھیں گے تو صرف اپنی جنت کی خواہش چلاتا ہے. ہم اپنی ذات کے لیے کوئی عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ ساری امت کو شامل کرنا ہے. عالمی نبی کی ہم عالمی امتی ہیں. سے اللہ کے نبی نے کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا، بلکہ ساری امت کو لے کے مانگا ہے دعاؤں. اس لیے نور لگانا جگہ جگہ. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار. اے اللہ ہم سب مل کر تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، اور جہنم سے اور آخرت کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں. اس لیے حدیث پاک کے اندر آیا ہے، آخری عشرے کے لیے سمجھنے میں خاص نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک کے اندر جیسے ہی رمضان کی پہلی رات شروع ہو جاتی ہے سارے جنت کے دروازے اللہ پاک کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیتے ہیں. یہ شروع سے ہم نے سنا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے جنت کے سارے دروازے سارے رمضان کھلے ہوئے رہتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی آخری دن اور رات تک بند نہیں ہوتا. سب جنت کے دروازے کھلے ہوئے رہتے ہیں، روزانہ دن اور رات کھلے ہوئے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم جب بند کر دی جاتی ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پہلی رات سے لے کر آخری رات تک کوئی ایک دروازہ بھی نہیں کھلتا، سارے دروازے اللہ بند کیے ہوئے رہتے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات میں بے شمار بندے جن کا کوئی احاطہ نہیں، کوئی گنتی نہیں، بے شمار بندے اور بندیوں کو آگ سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں. روزانہ کا یہ حساب ہے، صرف آخری عشرے میں نہیں، بیچ کے عشرے میں نہیں، شروع کے عشرے میں نہیں، بلکہ رمضان کی ہر رات میں بے
شمار بندے اور بندیوں کے اللہ پاک آنکھ سے آزادی کے فیصلے فرماتے ہیں. اور شب قدر جب ہوتا ہے ہو سکتا ہے 21 کی رات جو گزر گئی وہ بھی شب قدر ہو گئی ہو. آج بھی تاخیرات ہے، آج بھی ہو سکتی ہے، یا پھر 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے. اس لیے 5 راتوں کے جاگنے کا، کچھ نہ کچھ عبادت کرنے کا کی ترغیب دی گئی ہے. لیکن جب شب قدر آتی ہے تو شب قدر تک جتنے راتوں میں اللہ نے جتنے بندے اور بندیوں کو آگ سے آزادی عطا فرمائی ہے، اس صرف ایک رات میں اس کے جتنے 20-25 دن گزرے ہوئے ہیں اور راتیں گزرے ہوئی ہیں، جتنی مقدار میں بندے اور بندیوں کو آگ سے آزاد کیے ہیں، اس ایک رات میں اتنی مقدار میں اللہ پاک پھر دوبارہ آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں بندے اور بندیوں. اس لیے آگ سے آزادی کا یہ سلسلہ پہلے رمضان سے آخری عشرے تک اور آخری عشرے کے آخری رات تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے. کیوں مانگنے کے لیے کہا گیا ہے؟ جہنم کی آگ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ہولناکی کیا ہے؟ آگ سے آزادی کے لیے کیوں پناہ چاہنے کی بار بار ترغیب دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ آگ، دنیا کی آگ ایک چنگاری معمولی لگ جائے جسم کو برداشت نہیں کر سکتا ہے انسان. تھوڑا پیر کو لگ جائے، ہاتھ کو لگ جائے، آبیلا آ جاتا ہے اور کالا ہو جاتا ہے اور اس کی جلن اور تکلیف کئی دن تک باقی رہتی ہے. یہ دنیا کی آگ ہے جو ہمیں برداشت نہیں کر سکتے. تھوڑی سی غلطی سے لگ گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندازہ لگایا جہنم کی آگ کیسی ہے. اس لیے اس آگ سے پناہ مانگنے کی ترغیب خصوصاً رمضان میں دی گئی. کہ جہنم کی آگ کیسی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1000 سال تک جہنم کی آگ کو جلایا گیا تو وہ جلتے 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 1000 سال تک لال اور سرخ ہو گئی. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا دوبارہ 1000 سال تک جلایا گیا اور پھر وہ لال آگ کو جلاتے جلاتے وہ جلتے 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 ایک دم سفید ہو گئی. اللہ، کہاں لال اور کہاں سفید. 1000 سال مسلسل جلایا گیا اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تیسری مرتبہ اس سفید آگ کو جلایا گیا، جلتے 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 وہ پھر اب سیاہ اور کالی ہوگی. اور جہنم اب کیا ہے؟ جہنم یہ بالکل کالے اندھیرے کی طرح گڑھا ہے، گڑھا جسے 3000 سال تک جلایا گیا ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 70 گنا بڑی ہوئی ہے. دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 70 گنا ایک درجہ یہ دنیا کی آگ ہے جس کی چنگاری ہم برداشت نہیں کر سکتے. اب بتائیں گناہ کرنے والا گناہ کس شوق میں کر رہا ہے؟ کیا اس دنیا کے آگ سے 70 گنا زیادہ جو جہنم کی آگ جل رہی ہے اس میں جلنا یہ پسند کرے گا؟ دنیا کی چنگاری برداشت نہیں کرے گا. کیسے برداشت کرے گی؟ انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر. وہ ایسے آگ کے شعلے پھینک رہی ہوگی جہنم گویا کہ بڑے بڑے اونٹ، سرخ اور زرد اونٹ کو پھینکے جا رہے ہیں. اونٹ کی جسامت کیسی ہے؟ یہ دنیا کے اونٹ نہیں ہے، وہ جہنم کے اونٹ کتنے بڑے ہوں گے. اللہ اکبر. ایسے شعلے برس رہے ہوں. یہ آگ کی حقیقت ہے جہنم کی، اور ایسے جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے کے لیے آخری عشرہ اللہ نے دیا ہے. یہ مانگ لیں اللہ دور کر دیں گے. ایک ادنا سی جھلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے یہ جہنمی بلایا جائے گا جو دنیا کے اندر ہمیشہ آرام میں، سہولت میں، کوئی تکلیف نہیں، نہ مالی تکلیف، نہ جسمانی تکلیف، نہ کوئی بیماری، نہ پیٹ کا درد، نہ سر کا درد. اتنا راحت اور آرام کے ساتھ وہ دنیا کے اندر بندہ زندگی گزارا ہوگا. اس راحت اور آرام کا اس نے غلط فائدہ اٹھایا ہوگا.
راحت آرام بھی دے کر اللہ پاک آزماتے ہیں. دنیا آزمائش کا گھر ہے. اس کے اندر پڑھ کر غرور نہیں آنی چاہیے, گھمنڈ نہیں آنی چاہیے, اللہ سے بغاوت نہیں آنی چاہیے, اللہ کے احکامات سے بغاوت نہیں ہونی چاہیے. راحت آرام بھی آزمائش ہے, اور تکلیف اور کلفت اور مصیبتیں اور بیماریاں یہ بھی آزمائش ہے. اس لیے ایسے بندے کو لایا جائے گا جو دنیا میں بالکل آرام سے تھا, اللہ نے خوب نعمتوں سے نوازا, لیکن نعمتوں نے پڑھ کر اس نے نعمتوں کی ناقدری کی. اب نعمتوں کی ناقدری کر کے ایمان سے اعمال سے دور ہو گیا. بد اخلاقی, ظلم, ستم, گھمنڈ, تکبر, حسد, کینہ, کپٹ, دشمنی, نفرتیں, یہ سب پال کر اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا. اب اللہ پاک اسے لے کر جہنم میں لاتے ہیں. جہنمی کا ہوا ہے فیصلہ, لیکن بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جہنمی کو جہنم میں لایا جائے گا, اور ایک مرتبہ جہنم کے اس گڑھے میں غوطہ لگایا جائے گا, جیسے ہم کسی کپڑے کو پانی میں غوطہ لگا کے نکالتے ہیں. کلر جیسا ہوگا ویسا کلر نکلے گا. کالا ہوگا پانی تو کالا کپڑا ہوگا, لال ہوگا تو لال کپڑا ہو جائے گا. ایسے وہ جل بھج کر کباب کالے کلوٹے کی طرح ہو جائے گا. یہ ایک مرتبہ جہنم میں ڈبا کے نکالا جائے گا. اور پھر اس سے پوچھیں گے, بتاؤ بھائی کہ دنیا میں تم نے کوئی راحت دیکھی تھی, کوئی آرام دیکھا تھا, حالانکہ ایسے گزارا تھا, ایک پل کے لیے بھی اسے تکلیف نہیں ہوئی تھی دنیا میں, ایسے اللہ نے راحت سے رکھا تھا. لیکن اب جہنم کا صرف ایک ہوتا, ایک ڈبکی نکال کے مار کے نکالا گیا. اس سے پوچھا گیا کیسی دوسری دنیا تمہاری آسائش و زیبائش میں؟ اب وہ کہتا ہے جہنم کی ہونا کی اور تکلیف کی وجہ سے, آگ اس کی برداشت نہ ہونے کی وجہ سے, اے اللہ میں نے تو دنیا میں راحت کا منہ تک نہیں دیکھا, ہمیشہ تکلیفوں میں گزارا, میں نے ہمیشہ پریشانیوں میں گزارا. تکلیف اور پریشانی میری زندگی کا لازمی جز اور حصہ بن گیا تھا. میں جو مجھے کوئی سکون نہیں ملا دنیا میں, گویا کہ جہنم کا آپ کا یہ اثر ہے کہ دنیا کی ساری راحت بھول جاتا ہے. یہ تکلیف ہونے والی ہے جہنم کی آگ سے. اس آگ سے آزادی کے لیے پناہ مانگنے کا اللہ نے حکم دیا ہے آخری اشر. اور جنتی کو لایا جائے گا جس جنتی کو جنت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا, اور دنیا میں وہ بڑی تکلیفوں کے ساتھ, قربانیوں کے ساتھ, مشقتوں کے ساتھ. یہ تکلیفیں, قربانیاں, مشقتیں پراپرٹی بنانے کے لیے, یا اپنی جسم کو بنانے اور سنوارنے کے لیے, یا اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے, یا دنیا کے سامنے اپنا بڑاپن دکھانے کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے کلمے کے لیے, اپنے اور اللہ کے حق اور اللہ کے نبی کے حق اور اللہ کے نے جن ماتحتوں کو ہمیں دیا ہے ان کے حق کو ادا کرنے کے لیے, اور اللہ کے کلمے اور دین کو بلند کرنے کے لیے جو قربانیاں, تکلیفیں برداشت کر کے صبر کرتا 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 وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے. یہ لمحے کی راحت دنیا میں نہیں دیکھا ہوتا. اب اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر اللہ پاک اس جنتی کو جنت میں ایک مرتبہ ہوتا لگا کر جنت کے سیر کرا کے واپس لائیں گے, اور پوچھیں گے بتاؤ دنیا کے اندر تم نے زندگی کیسی گزاری تھی؟ اب وہ دنیا کے اندر تکلیف ہی تکلیف میں تھا, قربانیوں ہی میں قربانیوں میں تھا, پریشانی ہی پریشانی میں تھا. اب جنت کی نعمتیں, جنت کا حسن اور جنت کا شوق اور جنت کے بے شمار باغ و بہار اور جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر دنیا کی ساری تکلیف بھول جاتا ہے, اور اللہ سے کہتا ہے اے اللہ مجھے تو دنیا میں تھوڑی بھی تکلیف نہیں ہوئی, میں نے بڑی سکون اور آرام سے دنیا کے اندر زندگی گزارا تھا. یہ جنت کا مزہ ہے, وہ جہنم کی سزا ہے. ایسے ہی جنت کا طلب کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں خصوصاً رمضان میں موقع مانگا کہ جنت کی طلب کرو اور اس آگ سے آزادی کے لیے پناہ مانگو. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, ان عذاب ربک لواقع, اے اللہ تیرا عذاب واقعتاً ہونے والا ہے. یہ آیت پڑھ رہے ہیں, اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے. حالانکہ حضرت عمر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا, رسول ہوتا, پیغمبر ہوتا دنیا میں, وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتے. اتنے بڑے مقام اور مرتبے پر, تقوی, ایمان, اعمال, اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود ڈر کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کا, جہنم کے خوف کا, کہ ایک آیت وہ
मर रहे हैं और इतना ज़ारो क़तार रोए हैं, इतना रोए हैं, इतना रोए, बीमार पड़ गए और बिस्तर पर आ गए। लोग इयादत के लिए आ गए थे कि अमीरुल मोमिनीन आप क्यों रो रहे थे। जब हजरत फारूक आजम जैसे अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद इतना डर और खौफ करके जिंदगी गुजार रहे हो, हमारा और तुम्हारा क्या हाल है दोस्तों। हम अभी भी गफलत से नहीं जागे तो फिर पता नहीं मौत के वक्त ये सारे मनाजिर शुरू होंगे, ये सारी परेशानियां शुरू होगी। रूह अच्छी होगी तो फिर अच्छे मनाजिर दिखेंगे, रूह बुरी होगी, जिंदगी बुरी होगी तो फिर बुरे मनाजिर दिखेंगे। वहां ना तौबा कर सकेंगे, ना माफी मांग सकेंगे, ना वहां अल्लाह के सामने कोई हीला चल सकेगा। दुनिया में रिश्वत दे दो, गुनाह से बच जाओ। दुनिया में किसी अपने असर रसूख का इस्तेमाल करो, तकलीफ से बच जाओ। ओहदे का इस्तेमाल करो, तकलीफ से बच जाओ। दुनिया में हीले भी चलेंगे, हवाले भी चलेंगे, बहाने भी चलेंगे, रुपया भी चलेगा, पैसा भी चलेगा, लेकिन नाकाम होकर दुनिया की जिंदगी से अल्लाह की बारगाह में चले जाएंगे। वहां ना रुपया, ना बैंक, ना बैलेंस, ना दुनिया के हीले हवाले, ना हुजूर और बहाने, कुछ नहीं चलेगा। ईमान चलेगा, तकवा चलेगा, आमाल चलेगा, अच्छे अखलाक चलेंगे, साफ दिल चलेगा। इन्नहु बिक़ल्बिन सलीम, साफ और सही सलामती दिल लेकर आएंगे तो फिर अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत के फैसले फरमाएंगे। गंदा दिल और गंदा अंदर अंदरूनी लेकर आएंगे, गंदी जिंदगी लेकर आएंगे तो फिर अल्लाह पाक जहन्नम के फैसले फरमाएंगे। वही जहन्नम जिसका हमने तज़किरा किया, वही जन्नत जिसका हमने तज़किरा किया। इसीलिए फरमाया कलमे के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत अभी भी मौका है। सुबह का फटका शाम वापस आ जाए तो उसे फटका नहीं कहते। 23 रमजान गफलत में गुजर गए, 7 रमजान अभी बाकी हैं, हमारी गफलत हो गई थी, कोई बात नहीं है, अभी हमारे पास मौका है। ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करे, इस्तिग़फ़ार की कसरत करे, अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस की तलब करे, जहन्नम से अल्लाह से पनाह मांग ले, अल्लाह से दुआ फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको, अल्लाह पाक हम सबको कलमे के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और कसरत से इस्तिग़फ़ार गुनाहों पर करते रहने की तौफीक अता फरमाए। जन्नतुल फिरदौस के तलब में सही आमाल और अखलाक को करते रहने की तौफीक अता फरमाए। जहन्नम जैसी होलनाक और खतरनाक सजाओं और आग से पनाह मांगते हुए उस पनाह से बचने के लिए जिन ईमान और आमाल को अल्लाह पाक ने, अल्लाह के नबी ने हमें दिया है, उन ईमान और आमाल के दायरे में रहकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।